نہ کرو میرے بچے ایسے. یہ ایمی 60-70 سال ہے, گزر جانے ہیں. ہمارے بھی گزر رہے ہیں جی. کیا ہماری بیوی نہیں, ہمارے بچے نہیں؟ تو شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے تمہیں. اور میں تمہیں بتاؤں کہ مجھ پہ اس مالک نے اس حوالے سے کتنا کرم کیا. میری بیوی کے پاس جرمنی کی نیشنلٹی ہے. ہاں جی. اور میرے پاس سائیکل تھی جب نکاح ہوا تھا, وہ جرمنی سے آئی تھی. تو ان کے ہو کے تو دیکھو ایک دفعہ, تم کیڑی کھیڈوں میں پڑ گئے. اللہ کی قسم ہے, ہو کے تو دیکھو کبھی ان کے. اور جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر, صرف اس ڈر سے داڑھی نہ رکھنا کہ کوئی رشتہ نہیں دے گا. پہلی بات, ہم وہ رشتہ لیتے بھی نہیں جو داڑھی اتار کے ملے. ہمیں نہیں چاہیے وہ رشتہ جو حضور کی غلامی چھوڑ کے ملے. ہم نہیں, ہم تھوکتے بھی نہیں اس رشتے پہ. اور دوسری بات بھی یاد رکھنا, اگر داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے رشتہ نہ ملے تو پتر 2 نفل پڑھنا, 100 بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ کے ایک روحانی چٹھی مدینہ بھیج دینا. اور اس میں صرف اتنا لکھنا, محبوب اب ہم داڑیاں رکھیں گے تو لوگ رشتہ بھی نہیں دیں گے. جو رات نو بوا نہ کھڑ کے مصباحی جرمدار ہے. اور اگر تمہارے اپنے دل میں چور ہو پھر میرا کوئی قصور نہیں ہے. پتر نہ کرو اس طرح. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مت ماری گئی ہے, کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کل نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کس طرح جانا ہے. وہاں تو پتر اقبال رو پڑا, وہ بھی رو کے کہتا ہے یا اللہ جے تو صاحب لینا, کیونکہ وہ کہتا ہے قرآن میں ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون. ہاں جی, اقبال کہتے ہیں یا اللہ جے صاحب لینا ہی ہے نا, صرف اینا کری انہاں دے سامنے نہ لئیے, اینا کری حضور دے سامنے نہ میرا نامہ اعمال کھولیے. اچھا, میں آپ سے ایک سوال کر کے بس اب گفتگو اینڈ کی طرف لے کے جا رہا ہوں, جواب آپ ہی نے دینا ہے. آپ کے ادھر سرگودا میں پنجاب کالج ہے, سپیریئر بھی ہے, ٹھیک ہو گیا. آپ سے سوال ہے, آپ نے پنجاب کالج کے کپڑے پہن رکھے ہیں, آپ سپیریئر کالج چلے جائیں, چوکیدار اندر جانے دے گا؟ اس نے کیا کہنا ہے, الیائی ساڈا نہیں, پینٹ ساڈی نہیں, شرٹ ساڈی نہیں, بیج ساڈا نہیں. پنجاب کا یونیفارم پہن کے سپیریئر کالج جائیں بکولے آپ کے, چوکیدار اندر جانے نہیں دے گا. ٹھیک ہو گیا. آپ نے سپیریئر کا یونیفارم پہننا ہے, آپ پنجاب کالج جائیں, چوکیدار اندر جانے دے گا؟ اور آپ کو روک کون رہا ہے؟ اس ادارے کا سب سے عام آدمی جس کا نام چوکیدار ہے. آپ کو پرنسپل نہیں روکنے آیا, اسے پتا چلا اولیا ٹھیک نہ ہو تو چوکیدار بھی اندر نہیں جانے دیتا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کل اگر بروز قیامت بھی اسی طرح ہوا, ہم حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے, وہاں کھڑے فرشتے نے یہ کہہ کے آگے ہی نہ جانے دیا, حضرت منہ مدینے والا نہیں, سر مدینے والا نہیں, خلیا مدینے والا نہیں, ارے جس کا منہ ہے ادھر جا, ارے جس کا سر ہے ادھر جا, جن کا خلیا ادھر جا. تو میرے بچوں بتاؤ کیا پلے رہ جائے گا؟ اور اس طرح ہونا ہے. ہم یہ باتیں نہیں, بھائی میں 50,000 لے کے آؤں تو میں نے اس طرح کی باتیں کیوں کرنی ہے؟ میں 50,000 لے کے آ رہا ہوں تو میں نے اس طرح کی باتیں کیوں کرنی ہے؟ میں نے تو آپ کی خوشامد کرنی ہے. میں نے تو کہنا ہے جی محفل کروائی با جی ہوں, کوئی شاید ہی لوڑ ہی نہیں تانوں, اللہ اللہ دے خیر رسول اللہ. میں نے یہ باتیں کیوں کرنی ہے؟ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جن کی شباہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا. اس لیے پتر کوئی اور وجہ ہی تو میں پھر تینوں کہنا میں دس, تے جے صرف تو ایک بڑھی نو سونا لگن لی داڑھی نہیں رکھن دیا تے میں تینوں پھر کہاں گا وہ تو اینو سونا لگن نہیں سایا, تو انہاں نو سونا لگن آیا سا ہے, تو انہاں نو سونا لگنا, ہاں تو انہاں نو سونا لگنا. اس لیے پتر رکھو میرے بچوں, سونی کر کے رکھو, ہیں سونی کر کے رکھو, 5 وقت دی نماز پڑھو, کیونکہ وہاں سے صدا آ رہی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. یہ سید نادر حسین شاہ گیلانی, ٹھیک ہے, وہ مجھے صاحبزادہ صاحب نے آپ کی لکھی کتاب دی, بڑا مزہ آیا, کھو گئی بہرحال مجھ سے وہ. اس میں حضرت نے لکھا ہے, شاہ صاحب فرماتے ہیں ہمارے محلے کے جو حجام تھے نا وہ نائی, اب وہ نہیں کسی کی حجامت بناتے تھے, بس ایک ہی کام کرتے تھے, دکان کے باہر بینچ رکھ کے نا بیٹھے روتے رہتے تھے. شاہ صاحب فرماتے جب گزرا روتے دیکھا, ایک دن میں کھڑا ہو گیا, میں نے پوچھا, میں نے کہا بابا جی ہوں جامت نہیں لوکاں دی کر دے تے روندے ہی رہندے ہو. کہتے وہ بابا جی آگے سے کہتے ہیں شاہ جی حج کا بڑا شوق تھا, فرض نہیں تھا, من استطاع الیہ سبیلا,
میں صاحب استطاعت ہی نہیں تھا, غریب آدمی تھا, شوق تھا, کچھ میں نے پیسے جمع کیے, کچھ لوگوں نے مدد کی, بلاوا آ گیا, حج کر لیا. حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل, ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے. کہتے ہیں حاضری تھی, میں حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے نا تو درود و سلام عرض کر رہا تھا. کہتے ہیں بس ایک بے خودی سی طاری ہوئی ہے, اور میں کہتا ہوں جی وہ بے خودی آپ پہ بھی طاری ہو سکتی ہے, لیکن شرط ہے جی تھی اتنے موبائل نہ کھڑو, تو فٹ نہیں لاندے تھے, موبائل کھڑ لیندے ہو, پھر بے خودی کہاں سے طاری ہو. پھر وہ جگہ تو نہیں نا کہ وہاں جا کے بھی بندہ موبائل نکالے. 2 بار اللہ نے جانے کی توفیق دی, ڈر کے باہر آ گئے, ویسی کرن کی چل رہے ہیں, ٹک ٹک دی آواز آتی ہے. ظاہر ہے جب آپ نے وہ بٹن دبانا ہے, سیلفی لگنی ہے, ٹک ڈر کے باہر آ گیا. اور وکری بات ہے پتر, ہم سارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ کون ہے, 2.5 سال ہو گئے نے اللہ نے اپنے گھروں ہی کٹ چھڑیا ہے, اپنے محبوب دے گھروں ہی کٹ چھڑیا ہے سانو. ہاں نام پیس کر لے مجھ سے, نکالا نہیں. آپ کے خیال میں کیا محمد بن سلمان اتنا تگڑا ہو گیا, اب اللہ کا گھر اس کے کہنے سے کھلے گا, اس کے کہنے سے بند ہوگا؟ بھائی اس کا گھر نہیں ہے, جس کا گھر ہے اس کے کہنے سے کھلے گا, اس کے کہنے سے بند ہوگا. 2.5 سال ہو گئے ہیں, 2 حج گزر گئے ہیں, 2 رمضان گزر گئے ہیں, 2 ربیع الاول گزر گئے, 3 بلکہ ربیع الاول گزر گئے, نکال دیا ہوا. اور آپ کو پتہ گھر سے کس کو نکالتے ہیں؟ بھائی ناراضگیوں کی بھی نوعیت ہوتی ہے. بعض دفعہ ناراضگی یہ ہوتی ہے بندہ ذرا کھچا کھچا ملتا ہے, بعض دفعہ ناراضگی صرف اتنی ہوتی ہے دروازے سے اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے, بعض دفعہ ناراضگی کی نوعیت یہ ہوتی ہے اندر تو بٹھا لیا جاتا ہے لیکن صرف چائے کا کپ دیا جاتا ہے, بھائی ناراض آ سی تیرے میں. لیکن پتہ گھر سے کس کو نکالتے ہیں؟ جو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. ہم ناقابل برداشت ہیں. یہ تو پھر رجی تو آواز آن ڈی بار بار, تیرا نہیں تیرے سائیں دا منہ مارنا ہے, دسے حضرت 2.5 سال ہونے کو ہے, نکال دیا ہوا ایسے. اور پھر بات وہی ہے کہ قوم کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم 2.5 سال ہو گئے نکالے جا چکے ہیں. 2 حج گزرے, اور حضرت جی یورپ والوں نے جوتی ماری ہمارے منہ پہ اس دفعہ. وہاں حضرت جی 60,000 بندوں کا اعلان ہوا تھا, 60 بھی نہیں, میرے خیال سے 23,000 بندوں نے حج کیا اس دفعہ. اور وہاں حضرت جی یورپ کے گراؤنڈ میں فٹ بال کا میچ 2.5 لاکھ بندوں نے بیٹھ کے دیکھا. لیکن حضرت جی کوئی ہوتا تو پوچھتا نا محمد بن سلمان کو بھی, اوئے ایڈا ہی کرونا تگڑا ہو گیا جڑا یورپ دیا گراؤنڈاں چ نہیں جانا, جی آندا تے رب دے گھر ہی آندا ہے. لیکن پوچھے گا کون؟ یہ پوچھیں گے, یہ پوچھیں گے. ہوں میں پوچھاں گا, میں تو پیسے کٹھے کرنے والا, میں کدھر پوچھنا. تمہیں تو اپنے کیریئر کی فکر پڑ گئی ہے, تمہیں تو یہ فکر ہے کھانا کتوں ہے. وہ ایک شیطان کی مجلس شورا, وہ سارے شیطان بولے, پرنٹ پہ شیطان بولتا ہے. سارے شعر نہیں میں پڑھوں گا, ایک پڑھ دوں گا. پتہ شیطان کیا کیسے کہتا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, کہتا میں نہ ڈراؤ اڑا کرو, یہ قرآن چھوڑ چکے ہیں. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. یہ ساڑا دین ہے نہیں ہوں, کیا یہ ہمارا دین نہیں بن چکا؟ ہم نے پوچھنا تھا محمد بن سلمان کو جا کے, او بھائی تجھے اتنا ڈر لگتا ہے تو گھر رہ, ہم سے اسٹام لکھوا لے, ہم تیار ہیں. ارے وہ موت جو مدینہ جا کے آئے, ہم تو دعائیں مانگتے ہیں اس موت کی. پوچھے کون پوچھے گا؟ منڈے اس پاسے ٹر پے نے سہیلیاں بناؤ, کڑیاں اس پاسے ٹر پے نے سہیلے بناؤ. پوچھے کون؟ پوچھے کون؟ اس لیے 2.5 سال ہو گئے. اب شاید کسی کے کو تھرو قبول ہوئے, آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں. لیکن پتر یاد رکھنا, اگر ہم نے اپنے کام ٹھیک نہ کیے یہ پھر بند ہو سکتا ہے. بس وہ اتھے جا کے نہ کدی پتر موبائل نہ کڑی, سلام پیش کرنا, اپنے وہ گناہ یاد کرنا جڑے سرگودے کر کے گئے, اور معافی مانگنا ہے. پتر مجرم سی, اسی کہڑے منہ اتھے جا کے موبائل کٹ دینے.
वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, माफ़ी मांगनी होता है। और कमाल लिखा जी नसीर मिल्लत, शर्म सियां से सामने जाया नहीं जाता, ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए हैं। हाय हाय। बहरहाल हज़रत जी मैं गुफ्तगू समेटूंगा। वो कहते हैं बेखुदी तारी हुई और मेरा दिल किया कि मैं जालियों को ना हाथ लगाऊं। कहते मैंने देखा सामने शुरता खड़ा है और उसके हाथ में ना मोटा डंडा है, लेकिन नजर जी बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। कहते मैं आगे बढ़ा, वो शाह साहब लिखते हैं आगे बढ़ा तो हाथ लगा लिया। कहते वो शुरता गैज़ व गज़ब की आग में जल गया, उसने मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं किया और मेरे उसी हाथ पे इतने ज़ोर से डंडा मारा, डंडे की ज़रब इतनी शदीद थी मैं उसकी शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सका। दिल घबराया, सर चकराया और मैं बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गया। लेकिन कहते जैसे ज़मीन पे गिरा ना, दो आंखें बंद हुई, अंदर की खुल गई है। देखता क्या हूँ, गिरा तो ज़मीन पे ही हूँ, लेकिन मेरा जो सार है ना वो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक गोद में है। और जिस हाथ पे शुरते ने डंडा मारा है ना, वो हाथ हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते रहमत में है। और जिस जगह डंडा मारा है ना, दूसरा दस्ते रहमत उसके ऊपर है। और हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम मुझे तसल्लियाँ देते हुए फरमा कह रहे हैं, बाबा जी दिल छोटा ना करो, महबूब तक आन ली फिर डंडे ते खाने ही पैंदे ने ना। हाँ चलियो वो तो अल्लाह अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल अमीन सादिकुल वादुल अमीन। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु माशाअल्लाह आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जेड़ा फजर की नमाज तो बाद 100 दफा पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, अल्लाह पाक को 5 फजीलत अता फरमाए माशाअल्लाह। पहली फजीलत ये है कि जितना भी गुनाहगार होएगा अल्लाह ताला को इस्लाम तो खारिज नहीं करेगा माशाअल्लाह। दूसरी फजीलत ये है कि पुल सिरात को बिजली तरह गुजर जाएगा माशाअल्लाह। तीसरी फजीलत ये है कि अल्लाह ताला उसका नामा माल दाएं हाथ से ना फरमाएगा माशाअल्लाह। चौथी फजीलत ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया आखिरत की 70 हाज तक पूजा फरमाएगा माशाअल्लाह। पांचवी फजीलत ये है कि अल्लाह पाक उसको शोहदा की सब में शामिल फरमाएगा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह दी खैर फरमाए। ठीक है जी। तो पुत्र वो तो किसी का डंडा भी नहीं रखते हैं, लेकिन शर्त यह है कि किसी ने खाया उनके लिए। शर्त ही है, क्योंकि पहले देखा जाएगा साढ़े लिए खादा हूँ कि वाह वाले खादा सू, साढ़े लिए खादा सू कि मशहूरी नहीं खादा सू है। लुटा काफिला है जी, तलाश करो हमारा बहुत कुछ लुट चुका। इखलास, अल्लाह का जिक्र, 5 वक़्त दी नमाज, और सबसे जो लाजमी चीज़ है वो है एहसास। एहसास नहीं, पता नहीं कौन की हो गया। बस आखिरी बात जी, थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं। ये आप गुस्सा तो नहीं करेंगे, गुस्सा तो नहीं ना करेंगे। हज़रत आपको पता भी है कि सर्दी है, तो देखो और कितने गिले हैं। ये मैं अब बात आ गई है तो मैं बोल रहा हूँ, आपको पता सर्दी है और देखो अभी तक कितने की मेरी कमीज गीली है इधर से सारी इधर से। क्या हो गया यार तुम लोगों को है? क्या हो क्या गया इस कौम को? हज़रत साहब गिले हन के नहीं जो पाए सर मैं कुछ तुम मेरे तो पानी भी छोड़ छोड़ो, मैं फिर भी नहीं बोलांगा। ये इन बच्चों को पता है जब मैं पिछले प्रोग्राम से निकलो मेरे साथ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं सिर्फ एक आप कहेंगे नहीं मौलवी हमें अपने को मारन दिया था जी, गुआच गया जी, गुआच गया जी, गुआच गया। ये मैं आपको बताऊं, देखो ना क्या क्या गुआच गया, क्या हो गया यार, क्या हो क्या गया हमें यार, किसी को एहसास नहीं है। सर्दी है और गीले आ रहे हैं। अल्लाह मैं नहीं कभी बोला, लेकिन अब बोलना पड़ेगा हमें, हमारा काम है सिखाना आपको। देखो और मैं अरे तकरीबन 35-40 मिनट तो आगे बैठा हुआ। कुछ होश करो थोड़ी सी यार, क्या हो क्या गया, हम किस जगह खड़े हो गए यहाँ, ऐसा एहसास मारा गया हमारा। नहीं पुत्र, खुदा दा वास्ता है
میں پیچھے بھی کہہ کے بڑا نچ ٹپ لیا سی، بڑا سی عشق عشق کھیڑ لیا، ان کو ہوش چاہیے تھوڑا جہا۔ یہ دیکھو نا جی سانو حضرت جی گلے ہار پوا چھڑنے دے پھر آمانا کی اندر ہونا ہے نہیں سوچنے کی۔ میں سوچتا ہوں کہ بھلا جی اگر ہمیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، پتر آپ غصہ نہ کریں، میں تربیت کر رہا ہوں آپ کی، کوئی میری بات کو نہ، میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں یہ کہ تسی پوائے نے ساریاں جی انج کر دیں گلے پھول سٹن گے سردیاں چ، گلے ہار پان گے حضرت جی، احساس حضرت جی، احساس حضرت جی، احساس۔ میرے نبی علیہ السلام یہ احساس ہے جی۔ میرے نبی علیہ السلام جب آپ کا وصال ہوا نا، اور جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو لکھا ہے کہ پہلے دن ایک بچی آپ کے پاس آئی اور آ کے عرض کرتی، رونے لگ پڑی۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ آگے سے عرض کرتی ہے خلیفہ رسول حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اس لیے رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ فرمایا وہ میں یتیم ہوں، ماں بھی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں بہن نہیں، گھر میں صرف ایک دادی ہے، وہ بوڑھی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی بھی ہے، ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے نا ہم گزارا کرتے ہیں، میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں دودھ نکال نہیں سکتی، دادی اندھی ہے اسے نکلے گا نہیں۔ رو اس لیے رہی ہوں جب تک حضور نبی علیہ السلام ہمیں موجود تھے نا، اب روز ہمارے گھر تشریف لاتے تھے، ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ وہ نبیوں میں رحمت لکفانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا۔ جناب ابو بکر رو پڑے حضرت جی، اور رو کے پتہ اس بچی کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا تو نہ رو، میرے محبوب علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، آپ نے پردہ فرما لیا، لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔